السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ سب سے پہلے تو میں جو پاکستانی یا مسلم کمیونٹی اور سب کو عید مبارک کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو بڑی شارٹ سی ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج عید کا دن ہے اور میری کوشش یہ تھی کہ یار میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں، کم از کم 2 اپلوڈ کیا کروں، لیکن آج عید ہے تو شاید ایک ہی ہو۔ کوشش کروں گا کہ شام تک ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ تو آج کی ویڈیو شارٹ ہوگی کیونکہ گیسٹ وغیرہ آ رہے ہیں اور مجھے بھی بہت سارے کام ہے، لیکن جو عید ہے یا نہیں ہے، اب ہم نے اس چینل پر کام کرنا کا تیار کر لیا تو آج ہم کام کریں گے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کورس کا کیا بریک ڈاؤن کیا تھا۔ تو ہم نے 7-8 سیکشن، 7-8 نہیں بلکہ 10-12 سیکشن بنائے تھے، جس میں سے ہم 4-5 کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ ہمارا تھا ریزیوم سی وی یا ریڈر سینٹر رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم جس 2-3 ویڈیو سے جس چیز پر بات کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو میک کمیونیکیشن افیکٹو، ٹھیک ہے؟ تو اس سیکشن میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، ایک اب بنا رہا ہوں، اور ایک جو نیکسٹ ویڈیو بنے گی تو بس یہ سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے میں آج کے ہاؤ ٹو میک کمیونیکیشن افیکٹو میں ایک اور جو ٹاپک ہے اسٹائل گائیڈ لائنس کا، اس پر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹائل گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں؟ اسٹائل گائیڈ لائنس وہ ہوتی ہیں کہ ہماری ڈاکومنٹ کا کیا اسٹائل ہے اور اس پہ کون سی گائیڈ لائن یوز کرنی ہے تاکہ ہمارا جو ہے ڈاکومنٹ ہے وہ پروفیشنل ہو، یا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے پروفیشنل ڈاکومنٹ کی اس کو میٹ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹائل گائیڈ لائنس کو استعمال کر کے ہم اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی آرگنائزیشن میں اسے ایک یونیفارم سی لک دے دیتے ہیں کہ جو بھی ڈاکومنٹ ہے ایک جیسی ہو، ایک نہ ہو کہ جس طرح میری یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، کسی میں کہیں عجیب سی سلائڈ ہے، کوئی اور عجیب سی سلائڈ ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ فارورڈ میں لے کر آتے ہیں۔ تو وہ یہ گائیڈ لائنس کون سی ہوتی ہیں؟ یہ 6-7 ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی تو ہے پیج ایلیمنٹس، کہ پیج میں ایلیمنٹس کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو چاہیے ایک ٹائٹل، ٹھیک ہے؟ جیسی آپ کی کوئی ڈاکومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے پہلے سب سے پہلے ٹائٹل آ جاتا ہے۔ تو جو عموماً آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہیں دکھا دیتا ہوں، عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح نا ورڈ وغیرہ میں آپ کچھ بھی کھولتے ہیں تو ابھی میں شاید میرا انٹرنیٹ نہیں ہے، او سوری ڈبل بی، تو یہ دیکھیں، یہ ایک رپورٹ ہے، اس کا ایک ٹائٹل ہے، جیسے یہ ایک اربن تھیم پر ایک رپورٹ بنی ہوئی ہے، اس کا ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ ایک رپورٹ ہے، اس کا ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کد میں کھول کے چیک کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے ٹیمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ٹائٹل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹائٹل اینڈ سیمپل پیج ود ایڈرز اینڈ فوٹر، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک سیمپل پیج ہے جس کے اوپر ایڈر اور فوٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے نمبرنگ، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کی ڈاکومنٹ ہے پوری کے اندر نمبرنگ ہونی چاہیے، جس طرح پیج 1/2 1/2 ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ڈاکومنٹ فوٹر میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک نئی ڈاکومنٹ کے اندر بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹ کے فوٹر میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ کو پیج ایلیمنٹس کا ایک آپشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ بڑا ایسا ہو گیا، یا کوئک پارٹس میں جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، یا یہاں پیج نمبر سے جائیں گے تو باٹم آف پیج، تو اپنے جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو پیج نمبر دے دیں، جیسے یہاں میں نے پیج نمبر دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا پارٹ ہو گیا کہ نمبرنگ وغیرہ کا، ٹھیک ہے؟ یہاں میں نے بریکٹ ڈالنی تھی، بھول گیا ہوں۔ اچھا، جو بھی ہمارا گرافکس کا سیکشن ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھی گرافکس ہے، مطلب ایک پکچر بھی ہے نا ہماری، ہم اس کو ایک نمبر دیں گے، پکچر 1 پکچر 2 فگر 1 فگر 2، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو جب میں اپنا مائکروسافٹ ورڈ کا ابھی جلدی کورس سٹارٹ کرنے والا ہوں اس کے اندر بتاؤں گا کس طریقے سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ، ٹھیک ہے؟ ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں ضرورت ہو آپ ہیڈنگ یوز کریں، یہ ہیڈنگ دیکھ لیں، جہاں سب ہیڈنگ کی ضرورت ہے وہاں سب ہیڈنگ کریں، اور اس سے چھوٹی ہیڈنگ کی بھی ضرورت ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہیڈنگ کی 5-6 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ لوگ یوز کریں گے تو ہیڈنگ 1 2 3 4 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی میں آپ لوگوں کو ایک جنرل سی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ میں یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گرافکس ہونا چاہیے، دیکھیں یہ گرافکس کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں، مطلب آپ کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس کے ساتھ تصویر لگا دیں تو کتنی پیاری لگے گی۔ تو گرافکس ہمارے اس طرح کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو زیادہ ایزیلی ہم ان کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یوزیج، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوزیج کے ہم نے اپنی چیز کو کہاں یوز کرنا اور کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہمارا انٹروڈکشن سب سے اینڈ پر ہو اور جو اینڈ والی چیز ہے وہ پہلے ہو، یعنی ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے،
ٹھیک ہے. جیسے یہ ٹائٹل والا پیج سب کے اینڈ پر پڑا ہو تو اس کے وہ بینیفٹ نہیں ہوگا, جو کہ اگر پہلے ہے تو زیادہ بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد ہے پنکچویشن اینڈ میکینک, یعنی ہم یہ اپنا فل اسٹاپ کہاں لگا رہے ہیں, کاما کہاں لگا رہے ہیں, یہ دیکھیں کاما کہاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں ہم کیسے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میکینک سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اس طرح کرتے ہیں کہ پیج کو نمبرنگ کس طرح کر دیں. مطلب ہمارا ہیڈنگ کا کیا ہے, ہیڈنگ ہے مطلب 1.1 یا اس طریقے سے جو ہمارے ہیڈنگ کے نمبرز ہیں, یہ سارا کچھ ہے, اس کو ہم ہیڈنگس کہتے ہیں, میکینکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت ایکوریسی ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹ پیکیجنگ سے مراد یہ ہے کہ ہماری کون سی چیز کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہمارا ٹائٹل پیج کہاں ہے اور یہ سارا کچھ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کنسسٹنسی اسٹائل, یعنی اگر آپ کا ایک اسٹائل کا یہ فارمیٹ بن گیا نا تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک پر آپ کوئی اور اسٹائل بنا رہے ہیں اور کسی پر کوئی اور اسٹائل بنا رہے ہیں, بلکہ آپ کا جو ایک اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے نمبرنگ کا جو فارمیٹ رکھا ہے وہی رکھیں پورے تھرو آؤٹ دا ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کا آپ پر انٹرسٹ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پر آپ ایڈ اس طرح بنا رہے ہو, ایک جگہ پر 1 2 3 اس طرح کی نمبرنگ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو جو کچھ آپ نے کرنا ہے کنسسٹنسلی کرنا ہے. اگر ایک جگہ پر گرافکس یوز کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پر بھی گرافکس اگر اویلیبل ہیں تو کریں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ کنسسٹنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو اوور لوڈ کرنا شروع کر دیں گے. اگر ایک چیز نہیں ہے تو اس کو آپ جہاں نہیں تو بنتی وہاں ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, اور اس پر اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کیوں نہیں کر رہا, اس کے لیے نہیں کر رہا کہ ہماری یہ جو کورس ہے اس پر نیکسٹ پر ہم یہ جو چیزیں ہیں ان کو 1 بائی 1 کور کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اتنی ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے. ہم نے بہت سارے ڈاکومنٹس کے فارمیٹ پڑھنے ہیں, ان کے اندر بھی ان چیزوں کو کور کروں گا اور ان کو الگ سے بھی کور کروں گا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. سب سے پہلے پیج ایلیمنٹس, یعنی ہمارے پیج کا کیا ٹائٹل کا پیج ہے, یا جو چیزیں ہیں وہ ان کا استعمال ضرور کریں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک ٹائٹل پیج دکھایا تھا, اس کے بعد میں نے کہا سیمپل پیج یا جو کچھ بھی ہیں ان کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. ہیڈر فوٹر کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. ہیڈر یہ دیکھیں ہمارے ہیڈر میں یہ ہے, فوٹر میں ہمارے نمبرنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے نمبرنگ کی. ٹھیک ہے. جو آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے کہ نمبر کا یہاں بھی لگ سکتے ہیں, یہاں آپ کے ہیڈنگ کا بھی نمبر ہے, ہر چیز کا نمبر پر ہم ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا ٹریک رہے کہ ہم کہاں پہنچے تھے. ٹھیک ہے. 2.1 ہوتا ہے کہ ہم دوسری ہیڈنگ کے نیچے پڑھ رہے ہیں یا تیسری ہیڈنگ کے نیچے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگس, یعنی ہیڈنگس یوز کریں, سب ہیڈنگ یوز کریں, ہیڈنگ کے نیچے سب ہیڈنگ یوز کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہم کون سے ٹاپک کے اندر کر رہے ہیں, تاکہ ہم لوگوں کو ایک چیز ٹریک کرنی ایزیلی ہو. ہیڈنگ کا ایک سائز کا فارمیٹ پکا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھائی نیکسٹ ٹاپک یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک بے ہنگم طریقے سے ڈاکومنٹس بناتے رہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گرافکس دیکھیں, ہم کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگر اس کی پکچر ساتھ لگا دیں تو وہ زیادہ ایزیلی ایکسپلین ہوتی ہے. تو جہاں گرافکس ہم نے کسی ڈاکومنٹ میں یوز کرنا ہے تو گرافکس یوز کریں جو کہ ہماری چیز کو زیادہ بنا دیتے ہیں, بیوٹیفل بنا دیتے ہیں یا ایکسپلینیبل بنا دیتے ہیں. اس کے بعد ہے یوزیج, کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کہ کون سی چیز کہاں یوز ہونی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کسی کا کر رہے ہیں, کنڈولنس کر رہے ہیں تو وہاں ہم اس طرح کریں مبارکباد کے میسیج شروع کر دیں. کسی کی کر رہے ہیں, کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو ہم کنڈولنس کے میسیج لگانے شروع کر دیں یا کچھ اس طریقے سے. یعنی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز کس چیز کے ساتھ سوٹ کر رہی ہے. اس کے بعد ہے پنکچویشن اینڈ میکینکس, یعنی اپنے کاماز ان چیزوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کے انگلش کے بیسز ہیں جن کو ہم بعد میں کورس کریں گے. اور اس کے بعد ہے ڈاکومنٹ پیکیجنگ کا. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹ کس طریقے سے پیکیج کرنی ہے, یعنی کس طریقے سے کون سا کنٹینٹ کہاں آنا ہے. ٹھیک ہے. اور کون سی چیز بعد میں آنی ہے, کون سی چیز پہلے آنی ہے, جو کہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور ہم بعد میں ان چیزوں کو کور بھی کریں گے. اس کے بعد ہے کنسسٹنسی اینڈ اسٹائل, یعنی جو ہمارا اسٹائل بنا ہوا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ریڈر کو بعد میں انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو. یہ نہ ہو کہ ہم پہلے کوئی اور فارمیٹ رکھ رہے ہیں بعد میں کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو میرے خیال سے یہ ہمارا ایک شارٹ سا ٹاپک تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہے کہ اب ہم نے اپنے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر ایک کرائٹیریا رکھا ہے کہ میں اندر کوشش کیا کروں گا کہ ویڈیوز اتنی لیٹ نہ کیا کروں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم لوگ اس طرح کیا کریں گے, ہر 50 سبسکرائبر کے بعد نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں. اس طریقے سے ہمارے اوپر بھی برڈن نہیں آئے گا اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے گولز رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہر سیریز کو الگ الگ سے ٹائم ہے, مطلب میں نے 910 پر یہ سبسکرائبر پر ویڈیو اپلوڈ کیا, پھر میں 960 پر کروں گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اور باقی اس طرح ہوگا کہ باقی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ کو 50 پہ رکھا, کچھ کو 100 پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم لوگ کو پراپر میٹ اپ کر سکیں اور ایسے نہ لگے کہ ہماری ایک سیریز زیادہ اپڈیٹ ہو رہی ہے اور دوسری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو تمام جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اس طرح کریں کہ یہ تو اینڈ ہو گیا. اچھا,
تو لائک کرنے میں، کمنٹ کرنے میں اس طرح کریں کہ کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ میں نے اینڈ پہ جو باقی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لیے میں نے اس طرح کا پیج نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو یہیں بنا دیا تاکہ اس طرح ہو کہ اینڈ پہ جو ہماری سجیسٹڈ ویڈیوز ہیں وہ شو ہو جائیں. تو جو باقی سیریز کی بھی میں نے پکچرز اپلوڈ کر دی ہیں، یعنی ویڈیوز پلے لسٹیں میں نے یہاں شو کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ویڈیوز بھی پسند آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ ان کو سائٹ سے سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. بہت ڈفرینٹ سیریز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے یوزفل ہیں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ میرا لاسٹ سیمسٹر جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ سیمسٹر میرا اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے. تو تب تک نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.